پہ پنجاب میں پاکستان بھر کی بات کی جائے اور اس طرح موجود ہے راولپنڈی کی، تو لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے. کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے بجلی کے بل جو ہے ان کی پہنچ سے دور ہو گئے. اضافی ٹیکسز جو ہیں وہ ان کی بھرمار ہے. عوام جو ہے وہ کافی خاصی پریشان ہے. تاجروں نے بھی پریس کانفرنس کرنی شروع کر دی. عوام سراپا احتجاج ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ یوتھ ونگ چوئی سرفراز افضل، جو ایکس پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے. اور شہباز شریف صاحب جب سی ایم تھے اس ٹائم بھی انہوں نے یہاں پہ ان کے ساتھ کام کیا تھا. تو اس وقت کچھ ایسی اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی کہ جب بجلی کے بلوں کا زور تھا، گرمی تھی، تو افسر شاہی کو جب سی ایم تھے شہباز شریف انہوں نے ختم کر دیا. تو انہوں نے جو میٹنگز تھی وہ اوپن ایریاز میں کرنی شروع کر دی تھی. اے سی کی جو یوزیج تھی وہ ختم کروا دی تھی. اس حوالے سے آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو افسران اندر بیٹھ کے اے سی کے مزے لوٹتے ہیں، عام پبلک پہ ان کا ٹیکس آتا ہے، جو عام پبلک ہے ٹیکسوں کی بھرمار ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو مختلف یونٹس ہیں جس کی مد میں فیول کے حوالے سے جو ان کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، اس وقت وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عام عوام کو اس وقت ریلیف دینے کی ضرورت ہے. سرفراز صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے پبلک کا بھی رخ کیا، پبلک کی طرف بھی گئے، یہ سوال جو ہے جو میں نے اٹھایا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس وقت. آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی میں گزرے ہوئے کل عوام سڑکوں پہ تھی اور یہ بہت ہی ایک گمبھیر صورتحال اس وقت بن چکی ہے. میں سب سے پہلے تو نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو اضافی چارجز ٹیکسز لگا کے بھیجے گئے ہیں عوام کے اوپر، لوگوں کے اوپر، وہ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ظلم ہے عوام کے ساتھ، کہ جو بل وہ ادا کر چکے، جو یونٹس استعمال ہو چکے، ان کا ٹیکس اب ان بلوں میں لگا کے بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں گزشتہ روز اپنے حلقہ انتخاب میں گیا تو مجھے وہاں پہ میرے حلقے کے لوگوں نے آ کے یہ بل پیش کیے. ایک مسجد کا بل ہے. یہ مسجد کا بل ہے جی. اس میں آپ دیکھیں کہ انکم ٹیکس، جی ایس ٹی، جنرل سیلز ٹیکس، یعنی کہ انکم ٹیکس پہ آپ دیکھیں 15,266 روپے انکم ٹیکس پڑا ہوا ہے. کوئی 31,050 روپے جنرل سیلز ٹیکس پڑا ہوا ہے. اس کے بعد فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز 8,265 روپے پڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی 81-82 ہزار روپے کے، ہاں موسمیاتی ٹیکس، سیزنل ٹیکس جی 5,170 روپے. یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا ہے. 80,000 روپیہ ایک مسجد کے اوپر آپ نے ٹیکس ڈال دیا ہے. مساجد آپ کو پتا ہے پہلے ہی چندے پہ چلتی ہیں عوام کے اس سے، یعنی کہ آپ سمجھے کہ لوگ اہل محلہ جو ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب مسجد اور ٹی وی ٹیکس، ٹی وی کون سا استعمال؟ مسجد میں آپ نے 1,500 روپیہ، یہ آپ دیکھیں ٹی وی فی لکھا ہوا ہے 1,500 روپیہ. یعنی کہ مسجد میں ٹی وی کس نے دیکھنا ہے؟ انتہا ہے. اور یہ صورتحال ہے اس وقت آئی ایس کو کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا ہے. اس پہ نگران وزیر اعظم کو فی الفور ایکشن لینا چاہیے. معذرت کے ساتھ نگران وزیر اعظم کی تو بات کی، لیکن کچھ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی تو آئسکو کے چیئرمین شپ کا مزے بھی تو لیتے. اب ان کی صورتحال میں آپ کو کیا کہوں کہ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جون سا کاٹیں گے وہ لال ہی نکلے گا. کہ بھائی جان یہاں پہ آئی ایس کو کے چیئرمین صاحب جو خود ایک ایکس پارلیمنٹیرین ہے اور عوامی سیاست کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو خسارہ تھا آئی ایس کو کا وہ ٹیکسز لگا کے ہم نے وہ ریکور کیا ہے. وہ اس میں اپنا ایک بیان میں کہتے ہیں کہ جی کشمیر میں ہم یونٹ سستا بیچ رہے ہیں. اگر آپ کشمیر میں یونٹ سستا بیچ رہے ہیں تو راولپنڈی، اسلام آباد، اٹک، جیلم، چکوال، فتح جنگ، تلا گنگ، ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں کے اوپر آپ یہ بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ حامد میر صاحب نے آج، جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 1,200 یونٹ ایک سرکاری ملازم نے استعمال کیے ہیں. اس کا ٹوٹل بل ہے 716 روپے. سرکاری ملازم ہے، وابڈا کا ملازم ہے. وابڈا کا ملازم 1,200 یونٹ استعمال کرتا ہے اور اس کو 716 روپے بل آتا ہے. اور اگر آپ یا میں 1,200 یونٹ استعمال کریں تو ہمیں 50 روپے یا 52 روپے، یعنی کہ کو تقریباً 60,000 روپے بل بنے گا.
پھر اس کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ لگے گی, اس کے اوپر انکم ٹیکس لگے گا, اس کے اوپر جی ایس ٹی لگے گا, اس کے اوپر ٹی وی ٹیکس لگے گا, اور پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس لگ کے تو وہ جو ہمارے 1200 یونٹ کا بل ہے وہ جا کے کہیں 80,000 90,000 پہ کھڑا ہوگا. اور سرکاری ملازم وابڈا کا ہے وہ 1200 یونٹ. یہ احمد میر صاحب نے ٹویٹ کیا. یہ ابھی آپ کی بات بتاؤں تو میں نے جب آ رہا تھا تو میں نے ایک چیز دیکھی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ اسٹیٹس لگا ہوا تھا کہ سولر سسٹم لگانے سے یا بجلی کے مہنگے بل دینے سے بہتر ہے کہ 10 لاکھ رشوت دے کے وابڈا میں اپنا بیٹا ملازم کروا لوں اور اپنا بجلی کا بل بھی ساری زندگی کے لیے فری کروا دوں. یا کم یہ تو پھر سوالیہ نشان ہے. جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کے جو چیئرمین بنے بیٹھے ہیں اس وقت, یہ ان پہ سوالیہ نشان ہے. جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے سفارشی کلچر ختم کر دیا ہے, ہم نے رشوت کلچر ختم کر دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت تقریباً فہد راجہ صاحب تقریباً کوئی 40 کروڑ یا 39 کروڑ یونٹس سالانہ سرکاری ملازمین کو فری مل رہے ہیں, جو کہ پاکستان میں یعنی کہ کچھ 5.5 ارب روپے کے قریب یہ رقم بنتی ہے. تو کیوں نہیں ان سرکاری ملازمین کے وہ جو یونٹس ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے؟ جب آپ ان کو تنخواہ دے رہے ہیں, جب آپ ان کو ٹی اے ڈی اے دے رہے ہیں, جب آپ ان کو ہاؤس الاؤنس, آپ ان کو رینٹ اور باقی چیزیں دے رہے ہیں, تو پھر بجلی کے فری کرنے کا مقصد کیا وجہ کہ بجلی کے بل جو ہے ان کو فری کر دی گئے ہیں؟ آپ نے ایز اے پارلیمنٹرین جب سی ایم تھے شہباز شریف, اس وقت بھی آپ نے ان کے ساتھ کام کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں اس سے قبل بھی یہ بجلی کے حوالے سے مہنگائی کا جن جو ہے بے قابو ہونے لگ پڑا تھا. اس وقت شہباز شریف نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی کہ جتنے یہاں بیوروکریٹس ہیں وہ باہر آ کے اوپنلی میٹنگ کرتے تھے, باقی معاملات ہوتے تھے. کیا آج اس عمل کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے جی. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ افسر شاہی کو ختم کریں, افسر شاہی کو ختم کریں. میں تو پھر وہی پہ آؤں گا کہ افسر شاہی کو اوپر سے نیچے تک ختم کریں. یہ جو آپ نے وابڈا کے ملازمین, میں بار بار وابڈا کے ملازمین یا آئی ایس کو کے ملازمین کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے ان کو جب تنخواہیں دے رہے ہیں تو پھر ان کو فری یونٹس دے کے آپ عوام کا گلا کیوں دبا رہے ہیں؟ اور اس وقت یہ جو لوگ دعوے دار ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عوامی نمائندے بھی ہیں اور کل انہوں نے الیکشن میں بھی جانا ہے, اگر یہ لوگ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اور اگر ان سے کام نہیں ہو رہا تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. استعفے دینے کی بات آپ کو بتاؤں کہ نگران سیٹ اپ آ گیا, الیکشن کی تیاری ہے, آپ لوگ بھی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. کیا یہ ان کو فائدہ دے گا چیئرمین ایس کو ہونا, یا ان کو نقصان دے گا؟ کل کسی کے ٹرانسفارمر تو فری لگ جائیں گے, کسی کی بجلی تو فری لگ جائے گی, کسی کا بچہ تو بھرتی ہو جائے گا, لیکن یہ جو مہنگائی کا جن خاص طور پہ اس ٹائم سراپا احتجاج بغیر کسی سیاسی وابستگی کے عوام روڈوں پہ نکلی ہے وابڈا کے خلاف, کیا وہ فائدہ دے گا؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ عوامی نمائندے ہیں تو آپ عوام کی ریلیف کا کام کریں نا. آپ اگر کسی بھی آئی ایس کو میں, فیسکو میں, لیسکو میں کہیں پہ بھی اگر کوئی چیئرمین لگا ہے سیاسی بنیادوں پہ یا سیاسی ورکر لگا ہے تو اس کو تو عوام کا سوچنا چاہیے. اگر وہ عوامی نمائندہ خود کو کہتا ہے یا وہ عوام میں جانا ہے اس نے, یا وہ گیا ہے یا جائے گا, تو اس کو تو عوام کا سوچنا چاہیے. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں, یوتھ کے ساتھ آپ مشکل حالات میں مسلم لیگ نواز کا آپ لوگ ڈٹے رہے, تو اس حوالے سے سراپا احتجاج کے طور پہ عوام نے آپ کو کال کیا حلقہ باب کے, آپ کے جو اپنا حلقہ احتجاج کے لیے کال کی, تو آپ سٹینڈ پہ رہے؟ میں تو پہلے ہی سٹینڈ پہ ہوں جی. میں آپ کو واضح بتا دوں کہ سیاستدان کی طاقت اس کے عوام ہے. ہم عوامی لوگ ہیں, ہم نے عوام میں جانا ہے اور ہم نے عوام کے حق کے لیے لڑنا ہے. اسمبلیوں کے اندر بھی ہم عوام کے حق کے لیے لڑے. میرے دور اقتدار میں جب میرے حلقے پہ غیر قانونی ٹیکس لگائے گئے آر ڈی اے کی طرف سے, تو میں نے 2 دفعہ وہ اس پہ احتجاج کیا کہ چیف منسٹر شہباز شریف صاحب تھے, میں نے وہ ٹیکس واپس کروائے تھے. آج بھی اگر وابڈا, آئی ایس کو یا واسا ایکسٹرا چارجز لگائے گا میری عوام پہ, تو میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں نہ کوئی سرکاری ملازم ہوں, نہ میں نے کوئی سرکاری ملازمت کرنی ہے, اور نہ ہی میں اپنے آپ کو کوئی سابق سرکاری ملازم گردانتا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے عوامی نمائندہ ہونے کے لیے عوام کے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے, تب بھی عوام آپ کو قبول کرتی ہے. جی ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے راولپنڈی کا رخ کیا.